السلام علیکم دوستو، یہ بات ہے 23 جنوری 1959 کی، جب 10 ہائیکرز روس کے یورال پہاڑوں کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، جن میں سے ایک کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ واپس لوٹ گیا، لیکن باقی 9 ہائیکرز اپنے راستے پر چلتے رہے۔ ان کے پلان کے مطابق انہوں نے اپنے سپورٹ کلب کو آگاہ کرتے رہنا تھا، لیکن جب کافی دن گزرنے کے بعد کلب کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو کلب نے ایک ٹیم ان ہائیکرز کی تلاش میں بھیجی۔ تو اس ٹیم نے پہلے ان ہائیکرز کا ٹینٹ تلاش کیا اور پھر کئی ہفتوں بعد انہوں نے ان ہائیکرز کو بھی تلاش کر لیا جو کہ سب مر چکے تھے۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان ہائیکرز کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ سب کے سب مر گئے۔ تو اس انسیڈنٹ کو ڈیٹلو پاس انسیڈنٹ کا نام دیا گیا، جو کہ اس گروپ کے لیڈر ایگور ڈیٹلوف کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تو ایگور ڈیٹلوف سوویت روس میں یورال پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے والا 23 سالہ اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے اپنے 9 ساتھیوں کے ساتھ سفر کا منصوبہ بنایا۔ تمام اسٹوڈنٹس تجربہ کار ہائیکرز تھے، جن میں 2 لڑکیاں اور 8 لڑکے شامل تھے۔ انہوں نے 23 جنوری 1959 کو اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سفر کے تقریباً 5 دن بعد ان کے ایک ساتھی یوری یوڈین کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے ہائیکنگ ٹیم چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو آخری بار دیکھ رہا ہے۔ تو یوری یوڈین کے جانے کے بعد باقی 9 ہائیکرز نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور 1 فروری کو وہ ایک پہاڑ کے بوٹم پہ پہنچے، جس کو وہاں کے لوگ ماؤنٹن آف دی ڈیڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس دن ہائیکرز نے پورا دن اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے گزارا اور آخرکار پہاڑ کی چوٹی سے چند میٹر پہلے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ایگور ڈیٹلوف نے اپنی بک میں لکھی تھی، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو کافی دن گزرنے کے بعد کلب کا ان ہائیکرز سے رابطہ نہیں ہوا تو ان ہائیکرز کی تلاش کے لیے ایک ٹیم کو بھیجا گیا، جو ان ہائیکرز کے ایک کیمپ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی۔ جب اس ٹیم کو خیمہ ملا تو وہ برف کی پتلی لیئر میں ڈھکا ہوا تھا۔ اندر ہائیکرز کا سامان بالکل ٹھیک حالت میں تھا، لیکن وہاں کوئی ہائیکرز یا ان کی ڈیڈ باڈی موجود نہیں۔ ٹیم نے پایا کہ ہائیکرز کے جوتے، کپڑے اور سامان سب ویسے کے ویسے موجود تھے، اور کھانا ایک پلیٹ میں اس طرح کاٹا گیا تھا جیسے ہائیکرز اسے کھانے کی تیاری کر رہے ہوں۔ لیکن ٹینٹ کو دیکھ کر یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹینٹ کے اندر کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، جس وجہ سے وہ ٹینٹ کو پھاڑ کر باہر نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اگلے دن آس پاس ہائیکرز کی تلاش شروع کر دی گئی اور ٹینٹ کے آس پاس کچھ فٹ پرنٹس کے نشان بھی دیکھے گئے جو پہاڑ سے نیچے کی اور جا رہے تھے۔ ان فٹ پرنٹ میں کچھ جوتوں کے نشان تھے اور کچھ ننگے پاؤں تھے۔ تو انویسٹیگیشن ٹیم نے ان فٹ پرنٹ کی ڈائریکشن کو فالو کیا اور انہیں پہلی 2 لاشیں ملی جو خیمے سے کئی 100 گز دور یوری ڈورنشکو اور یوری کورنشکو کی تھی، اور انہوں نے کپڑے ایسے پہن رکھے تھے جیسے لوگ گرمیوں میں پہنتے ہیں۔ اور ویدر کرائپ میں دیکھا گیا جب ان دونوں کی موت ہوئی تب وہاں کا ٹیمپریچر قریب -30 گریڈ تھا۔ تو باقی 3 ڈیڈ باڈی ایک مختلف جگہ سے ملی، جس سے معلوم ہوا کہ وہ خیمے کی طرف واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ چلتے چلتے وہیں دم توڑ گئے۔ ان تینوں میں ایک عورت زینیڈا اور 2 مرد ڈیٹلوف اور رسٹم شامل تھے، اور ان 5 کی موت کی وجہ ہائپوتھرمیا بتائی گئی، لیکن ابھی بھی 4 لاشیں لاپتہ تھیں۔ تو پھر مئی میں جب اس علاقے کی زیادہ برف پگھل گئی تھی تو ایک مقامی نے ان ڈیڈ باڈیز کی دریافت کی تھی، جو کہ ایک برف کا اڈا معلوم ہوتا ہے۔ اندر امدادی کارکنوں کو الیگزینڈر، نکولے، سائمن اور لائڈمیلا ڈوبنینا کی ڈیڈ باڈیز ملی۔ لائڈمیلا ڈوبنینا اس سفر پر موجود دوسری عورت تھی۔ ان میں سے ایک کی موت کی وجہ ہائپوتھرمیا تھی، لیکن باقی 3 کی موت کی وجہ ہائپوتھرمیا نہیں تھی۔ نکولے تھائبکس کی کھوپڑی میں اتنا شدید فریکچر تھا کہ ان کے دماغ کی ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ باقی سائمن اور ڈوبنینا کی سینے کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ سائمن اور ڈوبنینا دونوں کی آنکھوں کے ساکٹ خالی تھے اور ڈوبنینا کی زبان بھی غائب تھی۔ اموات کی ابتدائی تحقیقات اس بات کا تعین نہ کر سکی کہ کوئی جرم ہوا تھا یا نہیں، اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ہائیکرز کی موت قدرتی قوت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے روسیوں کو شک ہوتا رہا کہ حکومت کچھ چھپا رہی ہے۔ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں نظریات میں یائٹیز، KGB اور CIA شامل ہیں۔ تو پھر 2019 میں روسی حکومت نے ڈیٹلوف پاس کے واقعے کو ری اوپن کیا۔ نئی تحقیقات کی قیادت کرنے والے پراسیکیوٹر آندرے کوریاکوف نے ایک ایولانچ گرنے کی تجویز کی، مگر ہائیکرز نے جس ڈھلوان پر اپنا خیمہ لگایا تھا وہ اتنی اونچی نہیں تھی کہ وہاں ایک ایولانچ گر سکے۔ لیکن کوریاکوف کا نظریہ تھا کہ خیمے کے اوپر ایولانچ گرنا اب بھی ممکن ہے، جس کی وجہ سے ہائیکرز کو خوف ہوا ہوگا
और उनको लगा होगा कि एक बड़ा एवलांच उन पर गिरने वाला है और इसी वजह से वो टेंट को फाड़कर अपने जूते पकड़े बगैर भागे होंगे। कुर्याकोव ने कयास किया कि हाइकर्स उस तरफ भागे जिसको वो खैमे से महफूज फासला समझते थे, फिर आग लगाई और एक बर्फ का अड्डा खो दिया। बर्फ का अड्डा उन अंदर मौजूद हाइकर्स पर गिरा होगा जिसकी वजह से हाइकर्स शदीद जख्मी हुए और फिर मर गए। जानवरों ने गायब ज़बान और आंखों को खाया होगा और खैमे से बाहर रहने वाले सर्दी से मर गए होंगे। तो इस तरह कुर्याकोव ने अपना नजरिया जारी किया। फिर स्विट्जरलैंड के 2 रिसर्चर ने उसकी जांच करने का फैसला किया। तो फिर उन 2 रिसर्चर ने इस बात का तयन करने के लिए रियाजियाती मॉडल का इस्तेमाल किया कि खैमे के मकाम और उस वक्त के मौसमी हालात के पेश नज़र एवलांच के नामुमकिन है या नहीं। तो उन्होंने ये नतीजा अक्स किया कि ये वाकई मुमकिन था। बाकी वाकई ऐसा हुआ है या नहीं ये अलग बात है। तो रेटलो पास का वाकया जैसे कई सालों से राजदार था, अब तक के सबूतों और नई तहकीकात की रोशनी में एक राज की पर्दापोशी में बदल गया है। तो ये वाकया अब भी कई सवालों से घिरा हुआ है और इसकी सच्चाई क्या है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।